بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ گناہ کیسے بن گیا؟ اب سنیے میری بات جو میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا يحزنک قولہم، لا يحزنک قولہم، لا يحزنک قولہم، اے حبیب غم نہ کریں آپ ان سب کی باتوں کا، غم نہ کریں آپ، بولیے ان سب کی باتوں کا غم نہ کریں. تو اب آپ دیکھیں اتنی بڑی شان حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ قال علی صاحب لا تحزن الا معنا، نہ ماننے کے جتنے بہانے کر رہے ہیں اتنا تھوک منہ پر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر، یہاں پر بات تقریباً ہی مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی تقریباً ایسا اعتراض اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور میں عرض کروں کہ در حقیقت یہ خوف تھا. آپ پوچھیں گے کیوں تھا شاہ صاحب؟ یہ خوف طبعی تھا. کیا تھا؟ طبعی تھا. حضرت ابوبکر کو اپنا خوف نہیں تھا. جب وہ کھوجی پہنچا نا، کھوجی پہنچ گیا نا، جب وہ کھوج لگاتے ہوئے غار کے پاس، تو حضرت ابوبکر ڈر گئے کہ اب میرے آقا پر اگر یہ اندر گھس گئے تو پھر کیا ہوگا، میں اکیلا کتنوں کا مقابلہ کر لوں گا. تو نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اے ابوبکر کیوں غم کرتا ہے، وہ کیسے ہو جس کے دو میں سے تیسرا اللہ ہو، تیسرا اللہ ہو. تو یہ تسلی دی کہ لیکن ابوبکر ڈر گئے تھے. میں نے کہا ڈرتے تو آتے کیوں، یہ تو ہونا تھا آگے. ایسا تو نہیں تھا کہ آگے غار شور پہ کافر کھڑے ہوئے یار بریانی آؤ تو بڑے سلامت باہر آ گئے، غار میں آ کر وہ بریانی کی دیگے پہنچا رہے ہو. ابے وہ تو سفر تھا ہی کٹھن اور مصائب کا. اگر غار میں ڈر گئے مذمت تھی تو آئے کیوں؟ آئے اس لیے کہ ڈر نہیں تھا، آئے اس لیے کہ ذات کا ڈر نہیں تھا. گھر چھوڑا اس لیے، بولے سبحان اللہ، ذات کا ڈر نہیں تھا. غار میں ڈرے اس لیے کہ حضور کے لیے ڈر تھا. بولو سبحان اللہ. اور اس پر ایک دل کی بات بتاؤں تمہیں. ایک دفعہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسان کو بلایا، حسان ادھر آؤ، بولو نا سبحان اللہ. زندگی پھر وفا کرے گی ہماری اتنی پیاری بات کرنے کے لیے؟ پتہ نہیں، انشاءاللہ کہیں گے ماشاءاللہ، لیکن یہ وقت نکلے تو نہیں نا. بولو سبحان اللہ. حضرت حسان کو حضور نے بلایا، حسان تو نے میری نعتیں تو بہت پڑھی، میرے یار غار کے بارے میں کچھ پڑھا؟ آپ کو بہت مبارک ہو، ان بچوں کو مبارک ہو جنہوں نے منقبت پڑھی ہے. یہ میرے آقا کا مطالبہ ہے. حضور کی نعت پڑھنا یہ رب کا مطالبہ ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور صدیق اکبر کی نعت پڑھنا یہ مصطفیٰ کا مطالبہ ہے. عشق ہو تو اس نقطے کو سمجھو گے تم. بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. یہ راتوں کو بیٹھے ضائع نہیں گئے تم. ہاں یہ حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں تمہیں. اب سنیے میری بات. اور ہاں دیکھ رہے ہیں، ہے نا عقیدہ. اللہ کی عزت کی قسم اس تقریر کے بعد تبدیلی نہ آئی تو سید کا بیٹا نہیں کہنا. آپ اخلاص سے بیٹھے ہیں، آپ صرف اخلاص اور محبت سے بیٹھے ہیں آپ، اور توجہ سے بیٹھیں. آپ کی عمریں اس خیال میں گزر جائیں گی، آپ کی عمریں اس خیال میں. سیدہ زہرا کو ناراض کیا، میں نے کہا بیٹا پوری تیاری میری اس پر بھی ہے، لیکن یہ سننے والے نہیں بن رہے. سقیفہ کے مقام پر بیعت کا چکر تھا، میں نے کہا ٹھنڈا کروں گا جس طرح اس میں کیا ہے، سننے والے نہیں بن رہے. کہنے لگے رسول کا جنازہ. میں بھی جہاز میں گیا، شاہد بھائی ابھی میں لاہور گیا تو میرے ساتھ ایک بندہ شاہین ایئر میں تھا. میں گھس کے بیٹھا ہوا تھا، تنگ تھا، جبہ پہنا ہوا آدمی، تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ گئے، جی جگہ بھی کوئی نہیں دیتا، بیٹھ گئے اپنی سیٹ کے اوپر. ایک بندہ پیچھے سے آیا، اس کی سیٹ یہ کہ دروازے کی، اس نے مجھے کہا چلو. میں نے کہا چلو سرکار کا کرم ہو گیا. اس نے کہا یہ بندہ وہاں جائے گا، آپ یہاں پر آ جائیں، میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. آیا تو وہ تھا، وہ مجھ سے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ، میں آپ کا خادم. کہنے لگا میں لاہور میں رہتا ہوں اور وہ شیعہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں نے کہا تو شیعہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں نا، آپ کیا عرض ہے اس میں، کیا عرض ہے بتائیں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا وہ بہت زبردست سوال کرتے ہیں، جواب ہمارے علماء کو نہیں آتا. میں نے کہا چپ، جواب چھوڑ، پہلے میں سوال خود بتاتا ہوں تجھے. میں تجھے بتاتا ہوں وہ سوال کیا کرتا ہے. پتہ نہیں جہاز کب لینڈ کر گیا، ہمیں پتا بھی نہیں تھا. اور ایسے اس کہنے کے چلو مولوی صاحب باہر چلو. میں نے پورے سفر میں سے اس کو سوال بتایا. میں نے کہا یہ سوال یہ سوال، یہ ابے تو کہنے کا ہمیں کوئی سوال یاد ہے جواب یاد نہیں ہے. ابے اس کی بات یاد ہے تو اپنی نہیں یاد.
بولو نا سبحان اللہ. تو سنیں میرے دوستوں یہاں پر بات. حضرت حسان کو حضور نے بولا حسان ادھر آؤ. حسان مجموع البیان کے اندر موجود ہے. حضرت صدیق اکبر اتنے بہادر ہیں, غم کی بات کرتے ہیں. مولا نے خود کہا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہیں. بولو سبحان اللہ. ایک یہودی کے پاس حضور نے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو. پہلی تقریر خطیب اول ہیں آپ اسلام میں, پہلی تقریر کی ہے خانہ کعبہ میں. اور جب حضور سے دشمنوں کو دور کیا تو کھل کر کہا کہ تم رسول کو اس لیے برا کہتے ہو کہ یہ اللہ کو ایک کہتا ہے. اور مولا نے خود کہا, مولا علی نے فرمایا کہ ما دنا منا احد الا ابو بکر, ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا لیکن ابو بکر حضور کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے. بطور محاورہ عرض کر رہا ہوں بیان بچانے, تاکہ وہ جو سادے لوگ ہیں وہ سمجھیں حضور ہی شر بخشتے ہیں. یا آپ جیسے جو کچھ سادے لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں وہ بطور محاورہ بشریت کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی زیس مبارک کے تحفظ کے لیے آپ کی خدمت کو قبول کیا گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ سرکار نے بھیجا. یہودیوں سے جب معاہدہ ہو گیا نا تو حضور نے فرمایا یہودیوں کو مارا نہیں جائے گا, ان کے کلیساؤں کو جلانے یا فلانا فلانا سب حضور علیہ السلام نے ذکر کر دیا. اب یہ ہوا کہ یہودی سے کچھ قرضہ لینا تھا. حضور نے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو کہ جاؤ ذرا قرضہ لے کر آؤ. گئے صدیق اکبر بڑے ادب کے ساتھ. تو اس نے بدتمیزی کی. اس نے کہا تمہارا رب فقیر ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ تو صدیق اکبر نے تقیہ نہیں کیا. وہ تو نبی جانے تھے, کیونکہ اس کے تو گارڈ کھڑے ہوئے تھے سامنے. تو تقیہ صدیق اکبر نے گارڈ. سمجھ رہے میری بات؟ اس نے اللہ کو فقیر کہا. صدیق اکبر نے تقیہ نہیں کیا بلکہ وہ صدیق تھے. بولو سبحان اللہ. اور یہ اس میں بھی موجود ہے, الاحتجاج کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے حوالے موجود ہے. فغضب ابو بکر, جلال آیا, فضرب وجهه. سبحان اللہ. اور نہیں مزہ آیا؟ بولو سبحان اللہ. فضرب وجهه, ہاتھ اٹھا کر بولو فضرب وجهه. دیا پنچ اس کے منہ کے اوپر. فرمایا وقال الذي نفسی بیدی. یہودی سے کہو سور سن میری بات, اگر رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, لولا العہد الذی بینک و بینک, اگر تجھ سے اور ہمارا معاہدہ نہ ہوتا لضربتعنک یا عدو اللہ, اس تلوار سے میں تیری گردن مار دیتا. یہ نعرہ جواب ایسا آئے گا, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. یہ ٹیک نہیں لگا, ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تحقیق. حق چاہیے. وہ کہنے لگے شاہ جی پہلے ناتخواں ہاتھ اٹھاتے تو آپ بھی ہاتھ اٹھواتے ہو. میں نے کہا جی پریڈ اور مشق کے لیے فوجیوں کو ذرا کہتے ہیں کھڈا کھودو پھر مٹی ڈالو پھر اسی کو کھودو. تو یہ مشق ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے جی؟ بولو کیا ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ ضرب وجہہ, تھوپڑے پر دیا اس کے کھینچ کر. وقال والذی نفسی بیدی لولا العہد الذی بینہ وبینک لضربتعنک یا عدو اللہ. خدا کی قسم اگر رسول کا عہد نہ ہوتا تجھ سے اور ہمارا عہد نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا. تو نے اللہ کو فقیر کہا. باپ کا واقعہ موجود ہے. باپ نے حضور کے لیے کچھ شائستہ الفاظ کہے, صدیق اکبر نے تھپڑ مارا. بات حضور کو پہنچی. کتنے نرم دل ہیں صدیق اکبر, لیکن ذات کے لیے, حضور کے دشمنوں کے لیے نہیں. ہمیں تو اخلاق سیکھنا چاہیے. ہم تبلیغی جماعت ہیں, ہمیں اخلاق سیکھنا چاہیے صدیق اکبر سے. میں نے کہا کبھی منہ توڑنا بھی اخلاق ہی ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ چومنا اخلاق ہوتا ہے. کہیں سختی عبادت, کہیں نرمی عبادت. کہیں بولیے سختی عبادت, کہیں وہ اللہ کا مذاق اڑائے. اور صدیق اکبر سن کر آئے کہ ہاتھ ملائیے ذرا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, معاذ اللہ یہ کہیں گے اس کو. یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا جلال العیون میں, یہ حوالہ نقل کریں آپ, غور کریں. جلال العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے 2 آدمی آئے یزید کے پاس. ایک قریشی جوان تھا اور ایک امام زین العابدین تھے. قریشی جوان کو یزید نے کہا چل بیعت کر. اس نے کہا چل بیعت نہیں کرتا بیعت تیری میں.